اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی کچھ شرارتوں اور بہتان تراشیوں اور ناانصافیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ باتوں کا ذکر اس آیت میں ہے، کچھ اگلی آیتوں میں آئے گا، کچھ اس سے اگلی آیتوں میں آئے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألک اہل الکتاب فرمایا۔ کتاب سے مراد، کتاب تو ویسے ہر کتاب کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جب کتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ اور اہل کا معنی ہوتا ہے والا، تو اہل کتاب کا معنی ہوتا ہے کتاب والا، جیسے اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والا، اہل المال کا معنی ہوتا ہے مال والا، اسی طرح اہل کتاب کا معنی ہوتا ہے کتاب والا۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں اور شریعت کی زبان میں اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلا یہودی ہیں، یہودی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی ہیں، یہ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے جو بڑے تھے وہ تو کافی عرصے تک عمل بھی کرتے رہے۔ تو اسی طرح تورات اور انجیل اور زبور کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ ان آیات میں اہل کتاب سے مراد یہود ہیں، یہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اے نبی کریم سوال کرتے ہیں آپ سے کتاب والے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہودی، مدینہ کے یہودی پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ مدینہ طیبہ کی منڈی پر بھی ان کا قبضہ تھا، تجارت والے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ ان کی زمینیں بھی تھیں، وہاں ان کے باغات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے مضبوط قلعے بھی بنا رکھے تھے۔ وہاں کی سیاست، وہاں کا کاروبار، سارا کچھ ان یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، اور وہاں جو تعلیمی مراکز تھے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں تھے، یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ اور دوسرے جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، جو مشرکین کے قبائل تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں پہ۔ جس طرح پاکستان بننے سے پہلے یہاں کی تجارت پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، اکا دکا ایک آدھ مسلمان کی دکان بھی ہوتی تھی، اسی طرح وہاں بھی یہ حالت تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کا ایک وفد آیا اور سوال کیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگے اگر تم نبی ہو تو یہ تھوڑی تھوڑی آیات تم پر کیوں نازل ہوتی ہیں؟ ایک ساتھ ہی پوری کتاب لے آؤ نا، ایک دفعہ میں پوری کتاب لے آؤ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ اب یہ ان کا سوال تھا، مگر یہ سوال غلط تھا، کیونکہ احکامات اکٹھے نازل ہوں یا تھوڑے تھوڑے، اصل چیز تو یہ ہوتا ہے کہ ان پر عمل کرنا، ان کو تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات کی 10 تختیاں لے کر آئے، اکٹھی لے کر آئے تھے، تو ان کے بڑوں نے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی بولی تھی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اس بات کا کہ آپ اتاریں ان پر کتاب آسمان کی طرف سے۔ اب دیکھو سوال کیسا ہے کہ تو اتار، کہ آپ اتاریں۔ اتارنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلنا، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اب یہ پیغمبر کا کام تو نہیں ہے اتارنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس تحقیق ان کے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز کا سوال کیا تھا۔ کتاب آسمان سے اتارنا تو یہ بھی بڑی چیز ہے، مگر ان کے بڑوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ وہ کیا سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، بس انہوں نے کہا دکھا ہمیں اللہ تعالیٰ
ہمیں سامنے آنکھوں سے۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر ان کے پاس آئے تو کہنے لگے، یہودی کہنے لگے کہ بھئی اس میں تو بڑے بڑے مشکل احکامات ہیں اور ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم نے خود وہاں بیٹھ کر لکھ لیے ہو اور وہ پھر ہمارے پاس لے کر آ گئے ہو، لہٰذا یہ کتاب واپس لے جاؤ، اس کو کچھ نرم کروا کے لاؤ، اس میں کچھ ترمیم کروا کے لاؤ۔ تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس بیوقوف قوم کا میں کیا کروں، اس کا میں کیا علاج کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لاؤ، میں کلام کروں گا جسے یہ خود سنیں گے، اپنے کانوں سے سنیں گے، واپس جا کر اپنی قوم کو بتا دیں گے کہ ہم نے خود سنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ اس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ جو ہے وہ وہاں ان کو کوہ طور پر لے جائیں اور وہ ان سے ملاقات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ان 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار یہ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں اور تو نیتوں سے خوب واقف ہے، یہ کہتے ہیں کہ تورات کے حکام بہت سخت ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی آسان سی کتاب عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکیم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں نے جو احکام دیے وہ بالکل صحیح ہیں، میں نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور چونکہ انہوں نے آزاد زندگی بسر کی ہے تو یہ عبادتیں انہوں نے پہلے نہیں کی تھیں، اس لیے ان کو دشوار نظر آتی تھی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب انسان نے آزاد زندگی بسر کی ہو اور اس پر کوئی پابندی لگ جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ ان احکامات پر کچھ دن عمل کریں گے، کچھ عرصہ عمل کریں گے تو پھر آسان ہو جائے گا ان پر عمل کرنا، کیونکہ ایک روٹین بن جائے گی۔ جو روٹین کا جو کام ہوتا ہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو وہ انسان کو آسان لگتا ہے۔ جیسے جو نمازی حضرات ہیں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں نیند سے اٹھتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جو روزانہ پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو نماز کے ٹائم پہ سوئے رہتے ہیں، پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، دفتر جانے کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے نماز پڑھنا جو ہے پہاڑ سے زیادہ بھاری نظر آتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں سے کلام کیا اور انہوں نے ان 70 نمائندوں نے اللہ کا کلام سنا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آواز تو ہمیں آ رہی ہے واقعی میں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ بول رہا ہے یا کوئی جن بول رہا ہے یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے، ہم کو کیا معلوم کون بول رہا ہے۔ رب تعالیٰ بول رہا ہے، اس کا بات کا تو ہمیں تب یقین آئے گا نا کہ جب وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو دیکھیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا کہ دکھا ہمیں اللہ اپنی آنکھوں سے، یعنی سامنے کھلے طور پر ہمیں نظر آئے۔ یہ پردے کی اوٹ میں بولتا ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ دیکھیں معراج کے واقعے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ معراج کی رات آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے اور ایک کہتا ہے کہ نہیں دیکھا، جن میں حضرت عائشہ بھی شامل ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس جہاں میں اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو طور پر اللہ سے سوال کیا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پس جس وقت تجلی دکھائی اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو انگلی ہے نا، یہ چھوٹی والی، یہ والی، اس کو چیچی انگلی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی کہتے ہیں سب سے۔ اس کا جو پوٹا ہوتا ہے نا، اس کے پوٹے کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر نور ڈالا تھا،
جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، کہا پاک ہے تیری ذات میں توبہ کرتا ہوں، قال سبحانک انی تبت الیک، کہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے، میں نے بیجا سوال کیے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس جہاں میں موسیٰ علیہ السلام کو تو دیدار نہ ہو سکا، تو بنی اسرائیل والوں تم کس باغ کی مولی ہو کہ تمہیں دیدار ہوگا؟ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے سے نظر آئے۔ ہاں، اگلے جہان میں دیدار کا حق ہے، وہ تو ثابت ہے، حدیث میں بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے کہ مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ مومنوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر کسی کو دن میں 1 دفعہ ہوگا، کسی کو 2 دفعہ ہوگا، کسی کو ہر وقت ہی دیدار نصیب ہوتا رہے گا، کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ ہوگا، کسی کو مہینے میں 1 دفعہ ہوگا، کسی کو سال میں 1 دفعہ ہوگا، وہ اعمال کے مطابق ہے۔ تو انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا کہ آواز تو ہمیں آ رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بول کون رہا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، بس پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان پر بجلی پڑی۔ پہلے پارے میں بھی ہے اور 9ویں پارے میں بھی ہے کہ وہ 70 کے 70 سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں تو ان کو اپنی تائید کے لیے لایا تھا، اب جب میں واپس جاؤں گا تو ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہلاک کر دے گا ہمیں اس فعل کی سزا میں جو ہم سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ پروردگار انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے پہلے پارے میں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد۔ تو جب اکٹھی کتاب تورات ان پر نازل ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا؟ یہ جو بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن اکٹھا نازل کرو تو آپ آسمان سے ایک ساتھ کتاب جو ہے وہ اتاریں۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، بس یہیں پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ واقعہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، 40 دن 30 راتوں کا وعدہ تھا، روزانہ ایک تختی ملتی تھی، اللہ نے 10 راتیں مزید بڑھا دی۔ فتم میقات ربی 40 لیلہ، 10 راتیں اللہ نے مزید بڑھا دی۔ تو جب مدت پوری ہو گئی پروردگار کی 40 راتیں، ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کے برادری کا ایک آدمی جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر اور قبیلہ بنو سامرہ میں سے تھا، سامری جس کو کہا جاتا ہے، اس نے قوم کو گمراہ کیا۔ ہوا اس طرح کہ بحر قلزم میں فرعونی لشکر غرق ہونے کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، وہ گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھ کر اٹھاتا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ اس سامری نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی، اپنے پاس رکھ لی تھی۔ جب بنی اسرائیلیوں نے وہ سونا چاندی جو قبطیوں سے مانگ کر لائے تھے پھینکا، سامری نے اس سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑا بنا کر اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو بچھڑا جو ہے وہ ٹانٹاں کرنے لگا، جس طرح بچھڑے کرتے۔ تو سامری نے کہا کہ یہ جو بچھڑے کے اندر بول رہا ہے یہی رب ہے، اس کی پوجا کرو۔ یہودیوں کے بڑوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ قوم تو ساری کی ساری بچھڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی خبر لی، ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال کھینچے اور کہا کہ قوم یہ کیا کر رہی ہے اور تم کہاں تھے؟ روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو روکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا اور ہارون علیہ السلام کا مزاج جمالی تھا۔ مزاج اپنا ہوتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کا مزاج اور تھا، حابیل کا مزاج اور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا مزاج اور تھا اور باقی 3 بیٹوں کا مزاج اور تھا، باپ ایک ہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو بڑا روکا، کادو یقتلوننی، یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے،
ان کے بڑوں نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں، یعنی بہت سارے معجزات دیکھ چکے تھے، جیسے دریا کا پھٹنا دیکھا، من و سلویٰ کا اترنا دیکھا وغیرہ۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ دیا۔ اور بھی شرارتوں کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔